آج آپ کو ایک ایسا حیران کن واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے دو عظیم فتوحات ہوئیں۔ ایک ایسی رات جب ہزاروں مشعلوں کی روشنی نے ایک عظیم اور ناقابل تسخیر قلعے کے لوگوں کے دل میں ایسا خوف پیدا کیا کہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی حکمت عملی، یہی اسٹریٹجی صدیوں پہلے اختیار کی گئی تھی جب فتح مکہ سے قبل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرء الزہران وادی میں 10,000 مشعلیں روشن کروائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سلطان محمد نے اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر قلعے کی فتح کے خواب اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کم عمری میں فتح کیا جس نے دشمن کی ہمت اور حوصلے پست کر دیے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے، اور یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ جو پیشن گوئی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یقیناً ہو کر رہیں گی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ مناظر ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف واقعات ہی نہیں بلکہ حکمت، بصیرت اور روحانی تعلق کی روشن مثال بن جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے روشن ہونے والی ہزاروں شمعیں اور فتح مکہ سے قبل مرء الزہران کی وادی میں جلنے والی مشعلیں، یہ دونوں واقعات بظاہر مختلف زمانوں کے ہیں مگر ان کے پیچھے ایک ہی فکر، ایک ہی حکمت اور ایک ہی روشنی کار فرمان نظر آتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی فتوحات میں جب فتح مکہ کا وقت قریب آیا تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب مرء الزہران نامی مقام پر اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ یہ کوئی عام پڑاؤ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور منادی کرا دی کہ ہر صحابی اپنی اپنی مشعلیں جلا لے۔ جب رات کے ریگستانی اندھیرے میں یہ ہزاروں شعلے روشن ہوئے تو گویا پورا میدان نور میں نہا گیا۔ قریشی مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک ایسا رعب جس نے بغیر جنگ کے فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ صرف طاقت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی حکمت عملی تھی جس میں دشمن کے دل میں خوف اور اپنی قوت کا احساس جگانا تھا۔ صدیوں بعد یعنی 800 سال بعد جب قسطنطنیہ کی فتح کے عظیم معرکہ پیش آیا تو سلطان محمد فاتح نے ایک ایسے ہی منظر کو دہرایا۔ جب عثمانی لشکر قسطنطنیہ کی فسیلوں کے سامنے پہنچا تو رات کے اندھیرے میں ہزاروں شمعیں اور مشعلیں روشن کی گئیں۔ اس روشنی نے نہ صرف لشکر کی وسعت کو نمایاں کیا بلکہ شہر کے اندر موجود بازنطینیوں کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی، خاص طور پر جب بحری جہازوں کو خشکی کے راستے یعنی گولڈن ہارن میں منتقل کیا گیا اور ان کے ساتھ روشن مشعلیں تھیں تو یہ منظر دشمن کے لیے حیرت اور خوف کا ایک امتزاج بن گیا۔ ان دونوں واقعات کا اگر موازنہ کیا جائے تو ایک حیرت انگیز مماثلت سامنے آتی ہے۔ دونوں جگہ روشنی کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، ایک ایسا ہتھیار تلوار یا تیر سے زیادہ گہرا اثر رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرء الزہران میں جو حکمت عملی اپنائی وہ صرف ایک وقتی تدبیر نہیں تھی بلکہ ایک اصول حرب تھا، دشمن کے دل پر اثر ڈالنا، بغیر خون بہائے فتح کے راستے کو ہموار کرنا۔ سلطان محمد فاتح نے اسی اصول کو سمجھا، اپنایا اور اپنے دور میں ہی کامیابی سے نافذ کیا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ سلطان محمد فاتح کا یہ عمل صرف ایک عسکری حکمت عملی نہیں بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی جھلک تھا۔ انہوں نے نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ ذہانت، حکمت اور روحانی وابستگی سے بھی جنگ لڑی۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی فتح بھی تھی۔ دوستو، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کا ہی بیان نہیں بلکہ ایک رہنمائی ہے۔ جب قیادت میں حکمت،
ایمان اور سنت کی پیروی شامل ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ دو عظیم واقعات جہاں روشنی صرف روشنی نہیں تھی بلکہ حکمت، ایمان اور فتح کا پیغام بھی تھی۔ مر الزہران کی رات ہو یا قسطنطنیہ کی فصیلیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ذہانت، حکمت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید تاریخی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل گلوبل انفو ہب 8 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں بھی تاریخ سے سیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔